بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین باتمکین، آج کا ٹاپک ہے کہ طہارت کے بغیر قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں طہارت کے بغیر قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں۔ دلائل میں آپ حضرات کی خدمت میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ اسی طرح دارقطنی جلد 1 صفحہ 122 پر موجود ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم قرآن کو نہ چھونا مگر اس حالت میں کہ تم پاک ہو۔ مجموع الزوائد جلد 1 صفحہ 276 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ موطا امام مالک کے 185 نمبر صفحے پر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمرو بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن کو پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ ایسے ہی دارقطنی جلد 1 صفحہ 123 پر موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکا کر نکلے، آپ سے کسی نے کہا آپ کے تو بہنوئی اور بہن ساتھی ہو گئے۔ آپ سیدھے بہن اور بہنوئی کے پاس آئے، ان کے پاس مہاجرین میں سے ایک صاحب جنہیں خباب کہا جاتا ہے موجود تھے، یہ سب سورہ طہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے آ کر کے کہا کہ وہ کتاب دو جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی پڑھوں، اور کتاب پڑھنے لگے۔ آپ سے آپ کی بہن نے کہا کہ تم تو ناپاک ہو اور کتاب اللہ کو پاک ہی لوگ چھوتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو اور غسل یا وضو کرو۔ حضرت عمر اٹھے اور وضو کیا، پھر کتاب لے کر سورہ طہ پڑھی۔ اسی طرح بخاری جلد 1 صفحہ 43 پر حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ اپنی خادمہ کو حالت حیض ہی میں حضرت ابو رزین کے پاس بھیجتے تھے اور خادمہ ان کے یہاں سے قرآن مجید دوری سے پکڑ کر لاتی تھی۔ آیت کریمہ اور احادیث و آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے، یعنی وضو یا غسل کے بغیر قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ اللہ نے اور حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نظام کا اسی پر عمل رہا ہے اور اسی پر اجماع امت بھی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن شافعی لکھتے ہیں ولا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالاجماع، رحمۃ الامہ صفحہ 15 پر موجود ہے، اور جائز نہیں ہے قرآن کا چھونا اور اٹھانا بے وضو شخص کے لیے اجماعی طور پر۔ لیکن آیت کریمہ، احادیث و آثار اور اجماع امت کے خلاف غیر مقلدوں کا کہنا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، طہارت کے بغیر بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ چنانچہ نواب وحید الزما لکھتے ہیں نزول الابرار جلد 1 صفحہ 9 پر موجود ہے، لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اسی پر ہمارے اصحاب میں سے شوکانی وغیرہ نے جزم کیا ہے۔ ایسے ہی نواب نور حسن لکھتے ہیں عرف الجابی صفحہ 15 پر اگرچہ محدث را مس مصحف جائز باشد، یعنی اگرچہ بے وضو شخص کے لیے قرآن کو چھونا جائز ہے۔ سامعین باتمکین، ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین نظام اور ائمہ مجتہدین سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ طہارت کے بغیر قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر غیر مقلد لوگ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بغیر طہارت کے چھونا بھی جائز ہے۔ سامعین، آپ فیصلہ فرمائیے کہ قرآن و حدیث کی کھلی مخالفت ہے یا موافقت۔ یاد رہے کہ غیر مقلدین نے اس مسئلے میں داؤد ظاہری کی تقلید کی ہے، جو تقلید کو شرک کہتے ہیں اور مقلد کو مشرک کہتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے کے اندر داؤد ظاہری کی تقلید کی ہے، وجہ اس لیے کہ وہی داؤد ظاہری ایک ایسے شخص ہیں کہ جو قرآن مجید کو بغیر طہارت چھونے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔